ناظرین بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی اور سیٹھی صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ ایک فیڈرل اینٹی ٹیررزم یونٹ ہونا چاہیے, ایک اسکواڈ ہونا چاہیے اور وہ فیڈرل لیول پر ہونا چاہیے. بات بھی ٹھیک ہے سیٹھی صاحب, لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس یونٹ کو بنائے گا کون, اس یونٹ کو ہیڈ کون کرے گا. یہ بھی سوال آئے گا کہ اس کی جو کلیبریشن, آپ نے خود کہا ٹرف وار چل پڑتی ہے بٹوین دی ایجنسیز, تو اس کو کون سارٹ آؤٹ کرے گا. یہ جو حالات ہیں, نیکٹا کی مثال آپ کے سامنے ہے, یہ یونٹ کیسے بنے گا سیٹھی صاحب؟ ویری گڈ کویشچن. اس میں 2-3 اور ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے ایکسپلین تو کر ہی دیا کہ قانون کے اوپر ہی, ایک کمیشن بنانے کے اوپر ہی جھگڑے چلتے رہے 1.5 سال. دیٹ ٹیلز یو کہ یہ جھگڑا واز ناٹ آن دی کویشچن آف پرائم منسٹر یا انٹیریئر منسٹر, دس واز سول ملٹری ریلیشنز. ڈی جی آئی ایس آئی نہیں چاہتے تھے ٹو سٹ انڈر اینی منسٹر. ٹھیک, تو اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں انٹو کوآپریشن بٹوین ایجنسیز. سوال یہ کھڑا ہوگا کہ یہ جو سی ٹی یو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی, ول اٹ بی منسٹری آف دا فیڈرل گورنمنٹ ود اے فورس, an armed force at its disposal, and forensics, and intelligence, and spies, and gadgets, and weapons, جو ایک سی ٹی یو کا ایک حصہ ہوتا ہے, with their own helicopters, everything, پوری فورس. یہ سویلینز بنائیں گے with civilians in charge, exactly, یا یہ ملٹری بنائے گی with military in charge. سویلینز ہو سکتے ہیں but with the military in charge. یہ جب سوال آئے گا نا تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا پرابلم بن جائے گا, وچ ہیز ٹو ڈو وتھ سول ملٹری ریلیشنز. پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ملٹری, وہ نہیں سویلینز کو انٹیلیجنس گیدرنگ اکوپمنٹ لینے کی اجازت نہیں دیتی. یہ دس از دا اسٹیٹ آف افیئرز. انٹیلیجنس بیورو از سپوز ٹو بی اے سویلین انٹیلیجنس ایجنسی, ہے نا. ٹیکنیکلی یہ کاؤنٹر ٹیررزم, یہ اس قسم کی چیزیں بھی اس کے ایمبٹ میں آنی چاہیے, آئی بی کے ایمبٹ میں, مگر نہیں آتی. آئی بی اگر کسی فون کو ٹیپ کرنا چاہے تو اس کی اجازت آئی ایس آئی سے لینی پڑتی ہے. ساری اکوپمنٹ جو ہے ٹیپنگ کی اور یہ سارا کچھ اور بگنگ کی, دس اونلی ود دی آئی ایس آئی. دے ول ناٹ گیو اٹ ٹو دا سویلینس. ایگزیکٹلی, دیتے نہیں ہے, کہتے نہیں یو کانٹ ٹیک اٹ, وچ مینس دیٹ دے کنٹرول آل انٹیلیجنس. اس کے ساتھ پھر وہ ساری نیشنل سیکورٹی ڈاکٹرن جو بناتے ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر تو آپ اس قسم کا یونٹ ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ بناتے ہیں, تو پھر وہ اٹ ول بی یوزڈ ان پرسیونس آف دا ملٹریز نیشنل سیکورٹی پالیسیز, جس کے اندر ان کی فارن پالیسی ڈائمینشنز, ان کے ایسٹس, ان کی لائبلٹیز, وہ جو سارا ڈیفینیشن انہوں نے بنایا ہوا ہے ان کے کھاتے میں آ جائے گا. پھر آپ کہیں گے کہ جی یہ انہی کی نیشنل سیکورٹی پالیسیز نے تو یہ سارے پرابلمس کریٹ کیے ہیں, تو آپ انہی کے حوالے کر رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی. انہیں تو ایسٹس بنائے تھے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ جی ایل ای جے جو ہے وہ ایسٹ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا, فلانے جو ہیں وہ. ایک بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں تو یہ ایسٹ تھے نا اگینسٹ انڈیا, بنایا تو خود ہی تھا نا ہم نے. یہ تو مطلب ہے یہ جو آرگنائزیشنز بنی تھیں ان کو سپورٹ ملا تھا, بنایا تو نہیں تھا مگر سپورٹ ملا تھا, بیکاز ان کو استعمال کرنا تھا اگینسٹ انڈیا. اگر اب وہ بند ہو گیا, مگر وہ تو اب چل رہی ہیں, ان کے تعلقات بھی ہیں ان سے. آپ کو یاد ہوگا جب کہ ملٹری جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا تھا تو جیلوں میں سے نکال کے سیکٹیرین ٹیررسٹ کو لے کے گئے تھے کہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے ود دی ادر ٹیررسٹ جنہوں نے اٹیک کیا تھا, یاد ہے آپ کو. تو اب عرض یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو ملٹری کے پرانے لنکس ہیں with many of these outfits. They are not assets anymore. مگر military is not ready to take them out. Because وہ کہتے ہیں ہمارے hands are full. اور پلس ان کی ابھی بھی لنکس ہیں for intelligence gathering, for influence and so on and so forth. تو سی ٹی یو آپ بنائیں گے تو آپ ملٹری کے والے اگر کر دیں گے تو وہ it will not serve any purpose because already say Balochistan is in military control. For all practical purposes. تو یہ کہنا کہ جی وہاں کوئٹہ میں آرمی آ جائے فلانا, وہ تو دے آر آلریڈی دیر یار, the core commander. کیا پڑتا ہے, they are there but they are not equipped to deal with this. اسی لیے پھر آپ کہیں گے سویلینز کے والے کر دی جائے سی ٹی یو. سی ٹی یو سویلینز کے والے کرے گی, وہ ایسے ایسے انفارمیشن مانگے گی, ایسے ہی دے گی نہیں, ایسا انفارمیشن دے گی نیڈ ٹو نو بیسس پہ. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری بات کاؤنٹر ٹیررزم کی, یہ سول ملٹری, یہ پھر سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر آ جاتی ہے. اور وہاں آپ کو پتا ہے ملٹری کوئی اتنا سا بھی اسکوائر انچ کنسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹو دا سویلینز ان سچ ایشوز. وہ کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی فارن پالیسی از آور پرزرو, ہم فیصلہ کریں گے, ہم یہی کریں گے, آپ ہمارے ساتھ چلیں, جو ہم فیصلہ کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ملکیت آپ لیں, فیصلے ہم کریں گے. تو یہ پرابلم اب چل رہا ہے, یہ ملکیت لینے کا. اگر سویلینز ملکیت لیتے ہیں تو دین دے شوڈ آلسو ہیو دی ایپریٹس
کہ اس کو ریزالو کریں, مگر وہ ایپریٹس کی اجازت نہیں ہے, اور سویلینز آر ناٹ اسٹرانگ انف ٹو ڈو دس. اچھا سیٹھی صاحب, جب ہمارے پاس یہ پرابلمز ہیں جہاں پر ہمارے پاس کوئی اینٹی ٹیررزم یونٹ نہیں ہے, اسکواڈ نہیں ہے فیڈرل لیول کا, وہاں پر اگر آپ, کیونکہ رحمان ملک صاحب نے پہلے بھی انڈیکیٹ کیا تھا, تو اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. آج رحمان ملک صاحب کوئٹہ اور کراچی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ناظرین ذرا غور سے سنیے. کوئٹہ کو اور خراب کیا جائے گا اور اس سے زیادہ کراچی کو خراب کیا جائے گا. اب کراچی کے حالات اور خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی اگلے 2-3 ہفتوں میں. من میں کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ میرا کام ہے, نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں, اور اگر میرے پاس انفارمیشن ہے تو میں دوں گا. اچھا اب یہ دیکھیے ویری کلوز ٹو دی الیکشن. ہاں مگر دیکھو نا, بڑی دلچسپ بات ہے. آپ نے بھی ذکر کیا ملک صاحب کا, آپ نے اس سے پہلے شاید رضا ربانی صاحب کا ذکر کیا. وہ تو وہ کانسپریسی تھیریز ہے نا, وہ ہے کوئی کلپ وغیرہ؟ نہیں, وہ تو ہم نے رپورٹ, یہ بھی کنسپریسی تھیری ہے جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں نا, اٹس پارٹ آف دا کنسپریسی تھیری کہ کوئٹہ کے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں, کراچی کے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں, اور وہ ہوئے ہیں. تو اگر ملک صاحب کو یہ پتا ہے کہ یہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں, تو ان کو یہ بھی پتا کون کرنے جا رہا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ وہ آسمان سے خواتی ہے کہ جی وہ خلا حراق, ان کو پتا ہے کہ کون خراب کرے گا. تو آج خود کہا ہے نا سر, پھر اگر پتا ہے تو بتاتے کیوں نہیں ہے, ایکشن کیوں نہیں لیتے ان کے خلاف؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ ایکشن لے نہیں سکتے. آج ایک اور بات جو اب انہوں نے ٹارگٹ کیا, انہوں نے کہا جی کہ لشکر جنگوی جیش محمد یہ کر رہے ہیں. اب اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں لشکر جنگوی کے بارے میں, یہ بھی ناظرین سنیے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ سے کہ وہ سارے علاقوں میں جہاں جہاں لشکر جنگوی کے وہ لوگ جو پرسکرائبڈ ہیں, ٹوٹل 3000 سے اوپر ہیں, جتنی بھی پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں, جتنے ان کی لیڈرشپ ہے, یا ان کو ہاؤس اریسٹ کریں یا ان کے خلاف ایکشن کریں. اور نہیں ہی ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ابھی تو میں نے خط لکھا ہے کل, پھر میں ہو سکتا ہے FIO کو لے کے اور کسی لا انفورسمنٹ کو لے کے خود کروں. معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ملک صاحب تھوڑی سی پالیٹکس کھیل رہے ہیں یہاں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس کو لا اینڈ آرڈر پرابلم ٹریٹ کیا جائے تو یہ تو پھر پروونشل ذمہ داری ہے. دیکھ لیں آپ ایسے ہی ٹریٹ ہو رہے ہیں, تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے ساتھ ساتھ, جب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت ایکشن لے, تو وائی ڈزنٹ ہی سے کہ سندھ حکومت شوڈ ٹیک ایکشن, وائی ڈزنٹ ہی سے بلوچستان گورنمنٹ شوڈ ٹیک ایکشن, وہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا, بالکل, تو وہاں کیوں نہیں پھر ایکشن لیتے؟ تو پھر اگر یہی الزام پنجاب گورنمنٹ پہ لگانا ہے تو پھر اپنی حکومتوں کے اوپر بھی تو لگائے نا. اور اگر کتنی بھی کیا بڑی بات ہے, انٹیریئر منسٹری کے پاس رینجرز ہیں, ہے نا, پیراملٹری فورس, تو ملک صاحب رینجرز کو تیار کرے, 100 رینجرز کے ٹاپ کمانڈوز لے لیں, 2 مہینے 3 مہینے کے اندر ٹریننگ دے فار کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز, اور استعمال کریں ان کو. آپ کا خیال ہے اگر رینجرز آ کے یہاں پنجاب میں کوئی آپریشن کریں گے, آپ کا خیال ہے کہ پنجاب پولیس آن دی آرڈرز آف چیف منسٹر پنجاب ان کے سامنے کھڑی ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. تو وائی ڈزنٹ ہی ڈو اٹ؟ They'll support them. تو وائی ڈزنٹ ہی ڈو اٹ؟ سو یو نو دس از پلئنگ پالیٹکس. دس از پلئنگ پالیٹکس. مگر بات یہ ہے کہ دس از اے نیشنل سیکورٹی ایشو, اٹس ناٹ اے لا اینڈ آرڈر ایشو. ایگزیکٹلی, دیٹس دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ. اینڈ جہاں نیشنل سیکورٹی ایشو آ جاتا ہے وہاں سول ملٹری ریلیشنز آ جاتے ہیں, ملٹری کی ڈاکٹرنز آ جاتی ہیں, اسٹریٹجک ڈیپتھس اینڈ سو آن پرانی, جس کی بنا پر یہ بہت سے مانسٹرز کریٹ ہو گئے. اب ان مانسٹرز کو پٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, نہ ملٹری کے پاس ہے نہ سویلینز کے پاس. اینڈ دیٹس دا پرابلم. اینڈ یو نو دی انٹرنیشنل کمیونٹی وہ آپ کو پیسے, ہتھیار, ٹریننگ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. آپ تیار ہوں, ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ میں ایک ڈیلا آپ کو نہیں خرچ کرنا پڑے گا. ساری ٹریننگ, سارے ہتھیار, سارے ویپنز, انکلوڈنگ دا سیلریز آف ایوری بڈی, دی انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو دے گی. بیکاز یہ نہیں کہ آپ سے پیار کرتے ہیں, انہیں یہ ڈر ہے کہ یہ لوگ جو آپ لوگ پال رہے ہیں یہ کل کو ادھر جا کے کچھ نہ کچھ کر دیں گے. جو ہوا ان کو, تو ان کے وہاں تو 2 بندے یہاں سے چلے جائیں اور کر دیں کچھ, تو ان کے لیے تو آسمان گر جاتا ہے. ہمارے لوگ مر جاتے ہیں اور ہم بزنس ایز یوزول چل رہی ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دس اگین دس از اے نیشنل سیکورٹی ایشو. اس پہ نیشنل سیکورٹی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. خواجہ آصف نے بہت اچھی بات کی کہ پارلیمنٹ کے اندر بریفنگ دی جائے, سیکورٹی ایجنسیز بریفنگ دیں, اور سیکورٹی ایجنسیز کو ٹاسک دیا جائے کہ یو سارٹ دس آؤٹ اور ایلس. مگر یہاں صورتحال یہ اور ایلس تو سویلینز کر نہیں سکتے. سویلینز آر کمپرومائز, دے آر انکمپیٹنٹ, دے آر کرپٹ, ان کی کوئی عزت نہیں کرتا. کیسے آرڈرز دیں گے ملٹری کو؟ That's the point I keep making. Military کو blame کرنا is right, but then you have to be blameless yourself before you make this charge, no? This is the problem. اس لیے you have this continuing problem. The whole country is suffering because of this. اچھا, میں یہاں بریک کا وقت ہے. ناظرین, یہ جو بھی رحمان ملک صاحب کی آپ نے کلپس دیکھے بڑی الارمنگ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آگے حالات خراب ہوں گے. خدا نہ خواستہ, ہم تو دعا کرتے ہیں ایسا نہ ہو, لیکن یہ کیا سیٹھی صاحب نے کہا کہ یہ بھی کانسپریسی تھیوری کا حصہ ہے. کچھ دن پہلے بھی بات ہوئی, رضا ربانی صاحب نے بھی کی, اس کے بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کانسپریسی تھیریز کا حوالہ دیا جا رہا ہے، جن سازشی مفروضوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے، سیٹھی صاحب وہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ رضا ربانی صاحب نے کہا یہ اٹیک اس ہزارہ کمیونٹی پہ اس دن ہوا جس دن سائننگ سیریمنی تھی گوادر پورٹ کی. بہت سے جو ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران جو پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس کا بھی معاہدہ ہوا ہے، اس سے بھی امریکہ خوش نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں دیکھنا چاہتا، ون ونڈو آپریشن چاہتا ہے. احسن اقبال صاحب نے بھی اس کی بات کی. تو ان شارٹ بہت سے سازشی مفروضے سامنے آ گئے ہیں کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی بیرونی طاقت فورن ہینڈ کروا رہا ہے. دو باتیں ہیں. اب لیٹس فرسٹ سی کہ یہ اشارے کس کی طرف کر رہے ہیں، پھر ان کو اینالائز کریں. آپ رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بیسکلی وہ امریکہ کی طرف فنگر پوائنٹ کر رہے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کا بھی کہ یہی خیال ہے؟ وہ کہہ نہیں رہے ہیں بیکاز وہ تعلقات خراب ہو جائیں گے، مگر بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ون ونڈو آپریشن. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ون ونڈو آپریشن کب ہوتا ہے؟ جبکہ فوج اقتدار میں ہوتی ہے اور امریکہ فوج کے ساتھ گپ شپ مار رہا ہوتا ہے. ون ونڈو آپریشن، ایک ونڈو سے سب کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹری لیڈرشپ اینڈ امریکن یہ ان کی سازش ہے کہ کسی طریقے سے ڈیلے کیا جائے الیکشن اور کوئی اور یہاں سلسلہ کریٹ کیا جائے. ظاہر ہے سینئر پارٹنر ان دس ول بی جو کہ گراؤنڈ میں سیز کرتے ہیں. تو بیسکلی اشارہ جو ہے اس ٹورڈز ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کہوٹس ود امریکہ کے ساتھ مل کے ون ونڈو آپریشن. مگر کیا یہ ون ونڈو آپریشن صرف آج ہی ضرورت پڑ گئی؟ اس کی 5 سال پہلے ضرورت نہیں پڑی، 4 سال پہلے ضرورت نہیں پڑی، 10 سال پہلے ضرورت نہیں پڑی، یہ صرف آج ہی ضرورت پڑ گئی؟ اس کو کوئی ایکسپلین نہیں کرتا کہ آج کیوں ضرورت پڑ گئی ون ونڈو آپریشن. نمبر 1. نمبر 2، امریکہ تو اس ایریا سے باہر جا رہا ہے. وہ تو اب شاید آپ کے ساتھ ون ونڈو، آپ 10 ونڈو کھول کے بیٹھے ہوں گے تو شاید نہیں آئے گا وہ تو اپنے لاسز کٹ کر کے بھاگ رہے ہیں یہاں سے. اگر یہاں ان کے ایسٹس ہی کوئی نہیں رہیں گے، کوئی انٹرسٹ نہیں رہیں گے، تو وائی شوڈ دے بی ڈیلنگ ود یو؟ تو یو مے ایکچولی اینڈ اپ 90s میں تو جیسے وہ کہ آپ کے امریکہ کے اندر جو ریڈار ہے نا اس کے اوپر پاکستان نظر نہیں آتا تھا. تو شاید اب اس قسم کے حالات آگے جا کے نہ ہو جائیں کہ امریکہ یہاں سے ایسے بھاگے کہ وہ آپ کو بھول جائے اور پھر آپ روتے رہیں گے جی امریکہ میں بھول گئے. تو یہ کہنا کہ امریکہ یہ سازش کر رہا ہے از ریئلی ناٹ رائٹ. پہلی بات یہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہے ان کا اس وقت. اگر کوئی ان کا انٹرسٹ ہے ٹو اسٹرینتھن دا سویلینس اگینسٹ دا ملٹری، بیکاز امریکہ میں یہ فیلنگ ہے کہ ملٹری نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا، ہمیں کچھ کہا اور کیا کچھ. پہلی بات یہ. پھر دوسری یہ تو احسن اقبال صاحب کے بھی ادھر ہی اشارہ ہے. رضا ربانی صاحب کا اشارہ دو طرف ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے وہ بات کی ہے، انہوں نے گوادر کی بات کی. گوادر کی بات کے اوپر ایک طرف سے تو اوپن کنسرن ہے، دوسری طرف سے اوپر ہڈن کنسرن ہے جس کا تعلق اتنا گوادر کے ساتھ نہیں ہے مگر ایران پاکستان پائپ لائن کے ساتھ بھی. جو اوپن کنسرن ہے وہ انڈیا میں. انڈیا کو بڑی تکلیف ہے. انڈیا کو تکلیف ہے کہ جی چائنا جو ہے وہ انڈیا کے اس پار آ کے بیٹھ جائے گا آن دا ماؤتھ آف دی گلف. ٹھیک ہے. نیرلی 60% آف دا ورلڈ آئل گوز تھرو دا گلف. تو انڈیا آبویسلی از کنسرنڈ. پلس انڈیا کے انٹرسٹس ہیں. چائنا جو ہے اس نے سری لنکا میں بھی پورٹ بنائی ہے اور ادھر میانمار میں بھی اس کی کوئی فیسلٹیز ہیں. نیپال میں ڈرائی پورٹ بنا دی ہے اوپر. اب پاکستان میں وہ بنا رہے ہیں. تو انڈیا کی کنسرن ہے کہ یہ چائنا کی جو نیوی ہے اور چائنا کی ریسورسز جو ہیں اٹس بائی پاسنگ انڈیا اینڈ انسرکلنگ اٹ ان سم وے اور دی ادر. اسٹرنگ آف پرلز وہ کہتے ہیں کہ موتیوں کا ہار. یہ جو چھوٹی موٹی پورٹس میں چائنا میں فٹ پرنٹ آ رہا ہے چائنا میں. تو انڈیا کی تو کنسرن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر انڈیا کیا لشکر ہے جنگی کے ساتھ انڈیا انوالوڈ؟ اٹس مائنڈ باگلز دا مائنڈ. طالبان کے ساتھ انڈیا انوالوڈ ہے، باگلز دا مائنڈ. انڈیا انڈائریکٹلی انوالو ہو سکتا ہے ود ویریس تھنگس مگر ڈائریکٹلی انوالوڈ ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اب آپ آئیے وہ جو تیسری کنسپریسی تھیوری ہے کہ جی وہ اگین انوالونگ امریکہ کے یہ پائپ لائن، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دی امیریکنز آر اپوز ٹو دیٹ پائپ لائن. وہ ایران کو انسرکل کر رہے ہیں، ایران کو دھمکی دے رہے ہیں، ایران کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف ہیں. اسرائیل کے ساتھ وہ مل کے ایران کو نیوکلیر پروگرام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ جیسے یہ پہلے ہمارے خلاف تھے. اب تو دیو لرن ٹو لیو ود اٹ نا. مگر اس وقت وہ پوری کوشش تھی 90s میں کہ اس کا نیوکلیر پروگرام پاکستان کا روکا جائے، رول بیک ہو. ایران کے ساتھ بھی بالکل وہی ہے. تو اس میں تو دے ہیو اوپنلی سیڈ کہ اگر آپ یہ پائپ لائن بنائیں گے تو پھر جو کمپنیز آپ کی انوالوڈ ہوں گی اس میں یا گلوبل کمپنیز انوالوڈ ہوں گی وہ امریکہ کے ساتھ تجارت نہیں کر سکیں گی. اٹس اے ویری اسٹرانگ سینکشن. ابھی جو یہ ساری ڈیلیز ہوئی ہیں نا یہ ہماری طرف سے ڈیلیز ہوئی ہیں کیونکہ ہماری حکومت اور ہماری نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ آر ناٹ کلیئر کہ یہ ہم نے یہ پائپ لائن بنانی ہے یا نہیں بنانی اور اس کا جو نتائج ہوں گے، کانسیکوینسز ہوں گے. اینٹی امریکنزم امریکہ خلاف ہو جائے گا، سینکشنز لگنے شروع ہو جائیں گے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ مگر دے گوئنگ اہیڈ ود اٹ which is good.
مگر اس کی جو کانسیکوینسز ہیں اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. بھائی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو نا, پھر امریکہ سے نہ ہتھیار مانگو, نہ ان سے IMF سے پیسے مانگو, پیسے مانگو. اچھا, ایک طرف ہتھیار بھی مانگ رہے ہیں, پیسے بھی مانگ رہے ہیں, دوسری طرف یہ ایران پائپ لائن بنا رہے ہیں, تو دے آر ہیڈڈ فار ٹربل. دے شوڈ میک اپ دیئر مائنڈز واٹ دے وانٹ ٹو ڈو اینڈ دین اسٹک ٹو اٹ. تو یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں یہ چل رہی ہیں. مگر کیا یہ اس وقت اس کا ایرپشن ہونا کوئی ڈائریکٹ کنسپریسی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. مگر رحمان ملک صاحب کا یہ کہنا کہ کراچی اور کوئٹہ میں یہ ہونے جا رہا ہے اور ہوگا, دس پوائنٹس ٹو اے ڈائریکٹ ہینڈ انٹرنل. اور آئی ایم سوری, یہ سارے جو سیاستدان ہیں, جو بلوچستان کے سیاستدان تو اوپنلی ملٹری ایجنسیوں کی طرف فنگر پوائنٹ کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ خود کروا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں, بزنجو صاحب یہ کہہ رہے ہیں, وہ آپ دوسرے بنگے صاحب نے بھی بالکل یہی بات کی, وہ ہنگو سے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہاں ANP کے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں. رحمان ملک صاحب اور رضا ربانی صاحب جو ہے, وہ رحمان ملک صاحب تو خیر کھل کے نہیں آ رہے, رضا ربانی صاحب امریکہ کی طرف اور انڈیا کی طرف اشارہ دے رہے ہیں, اور اپنے احسن اقبال صاحب ملٹری, اور تو ہر جگہ پہ ملٹریز کی طرف اشارے ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بڑی کلیئر بات ہے, اگر سارا سویلینز جو ہیں ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ ملٹری کی طرف اشارے کر رہے ہیں, تو ملٹری شوڈ کم آؤٹ کلیئرلی اینڈ ایکسپلین ٹو دا پیپل کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور اگر اف دا ملٹری کین پٹ این اینڈ ٹو آل دس دے شوڈ ہیلپ ان ڈوئنگ دیٹ. اچھا, ایک بات جو نہیں سامنے آئی اتنی پرومننٹلی, وہ یہ بھی کہ رضا رحمانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بار بار فوج کو آرٹیکل 245 کے ذریعے بلانے کی بات کی رہتی ہے, جب یہ نعرہ لگا تب ملک میں مارشل لا لگا. یہ بھی بات صحیح ہے کہ دیکھیں, میں کل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آواز شروع ہو گئی ہے جی فوج کو کوئٹہ لے آیا جائے, پھر کراچی کی بات ہوئی, پھر یہ ہر جگہ پہ اوپر سے پولز دکھا رہے ہیں کہ پالیٹیشینز ان پاپولر ہو رہے ہیں, ملٹری پاپولر ہو رہی ہے, تو دس از اے بیڈ سائن. کل کو ٹمارو سم تھنگ ہیپنس دا ملٹری ٹیکس اوور, تو دنیا تو دیکھے گی پاکستان کی عوام کی طرف کہ یہ کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور اگر پاکستان کی عوام نے کہا شکر ہے کہ یہ شاید لوگ تو بیچاروں کو نہیں پتا نا آگے کیا ہوگا, وہ تو کہتے چلو جی فوج آ گئی کچھ ٹھیک ہو جائے گا, 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا. تو اٹ وڈ بی ویری بیڈ. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے سوال شروع میں کھڑا کیا تھا, یہ دھرنے, دیکھیے پہلے رائٹس ہو رہے تھے یہاں بجلی کے اوپر, اب گرمیاں آ رہی ہیں, رائٹس بریڈ کے اوپر بھی ہوئے, شوگر کے اوپر بھی ہوئے, اس ملک میں ویٹ کے اوپر بھی ہوئے. اب رائٹس ہو رہے ہیں جناب, کیوں شیعہ مارے جا رہے ہیں اس سیکٹیرین اسٹرائف کے اوپر, اور پیسفل ہیں یہ بھی, مگر آپ نے دیکھا آل اوور پاکستان انہوں نے 200 300 400 لوگوں نے اکٹھے ہو کے اور بالکل ٹریفک بند کر دی, ہائی ویز بند کر دی, ایئرپورٹس بند کر دی. آپ سوچئے کہ اگر یہ نیشنل سکیل پہ یہ ایرپشن ریگولر ہونی شروع ہو گئی تو یہ کراؤڈز بڑھتے جائیں گے, کرمنالٹی بڑھتی جائے گی, اینگر غصہ بڑھتا جائے گا, کیونکہ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے ہر چیز کا. تو دیٹ آئی ایم افریڈ از اے پیور ریسیپی فار اے ملٹری ٹیک اوور, پیور ریسیپی فار اے ملٹری ٹیک اوور. دا ملٹری ول سے وی ہیو کم ٹو سیو دا نیشن گر رہا ہے, خون و خون ہو رہا ہے, لوگ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, کاروبار بند ہو رہے ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں پاکستان سے, تباہی ہو رہی ہے. وی ہیو کم ٹو سیو دا نیشن. پھر یہ سیاستدان کیا کریں گے, پھر ہمارا میڈیا کیا کرے گا؟ سب سے پہلے پابندیاں ہمارے پہ لگیں گی, اس کے بعد سیاستدانوں کو اندر کیا جائے گا, پھر بزنس مین کو پکڑ کے الٹا ٹانگا جائے گا. اور کیا ہوگا, سارا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ 3 دفعہ ملٹری نے انٹروین کیا, ہر دفعہ ایسے ہی شروع ہوتا ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ایسی ہوا, ایوب خان صاحب کے زمانے میں بھی ایسی ہوا, ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی ایسی ہوا, اور بعد میں جا کے کوئی نئے پرابلمز اتنے بن جاتے ہیں کہ جو پرانے پرابلمز وہ آپ کو بھول جاتے ہیں. سیٹھی صاحب, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سویلینز کو موقع ملا, مجھے لاسٹ 30 سیکنڈ میں بتائیں کہ جب موقع ملا انہوں نے پچھلے 5 سال میں کوئی ایسا اینٹی ٹیررزم یونٹ نہیں بنایا, کچھ نہیں بنایا, کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں سویلینز کی بھی ذمہ داری ہے. بات یہ ہے کہ سویلینز شوڈ انڈرسٹینڈ سم تھنگ, اگر یہ مل جل کے ملک کے مسائل حل نہیں کریں گے تو وہ تھرڈ فورس آوے. Nobody can stop them. Third force will come if the first and second forces are unable to deal with the situation. And there are 2 mainstream parties, تیسری پارٹی آ رہی ہے, چھوٹی پارٹیز ہیں. اگر نیشنل کنسنسس بنا کے پالیسیز ایسی نہیں بنائیں گے یہ سویلینز, اور سارا وقت اپنے پروکیول اور اپنے پروونشل اور اپنے لوکل انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر رکھیں گے, تو پھر آپ دیکھیے گا وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم کسٹوڈین ہیں نیشنل انٹرسٹ کے, ہم ڈیفائن کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, ہٹ جائیے, پھر وہ آئیں گے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.